سمجھنا چاہیے کہ 11 مہینے کون کھلا رہا ہے۔ کیا آپ نے کہیں دیکھا کہ 11 مہینے بھی راشن کٹ تقسیم ہو رہا ہو کسی کے یہاں پر؟ 11 مہینے عورتیں راشن کٹ لینے کے لیے آتی ہیں، تو پھر 11 مہینے ان عورتوں کو، ان گھر والوں کو کون کھلا رہا ہے؟ جب 11 مہینے اللہ کھلا رہا ہے تو اس ایک مہینہ یہ طوفان بدتمیزی کیوں برپا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ تقسیم کرنے اور زکوٰۃ دینے میں بھی اس بات کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ پیسے کے ذریعے سے نکالنے کے بجائے کوئی کپڑے تقسیم کر رہا ہے، کوئی راشن کٹ تقسیم کر رہا ہے، سامنے والے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بعض اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، یہاں راشن کٹ تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، وہاں تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، تیسری جگہ تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، 5 8 8 10 10 جگہوں سے لے کر جمع کرتے ہیں۔ 1 سال تک رکھ کر کھایا نہیں جا سکتا، کیڑے پڑ جائیں گے، خراب ہو جائے گا، پھر راشن کرانہ اسٹور والے دکانوں کے پاس جا کر وہ آدھی ریٹ پر بیچ کر وہاں سے پیسے لا لیتے ہیں۔ یہ وہی حال ہوا نا، جو مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یوں چادر چڑھایا، دوسرے لمحے میں وہاں سے چادر ہٹی، پھر گھوم کر وہیں چادروں کی دکان پر واپس آ گئی، اور پھر وہاں آدھے ریٹ میں مجاور نے بیچ دیا، یہاں سے پھر فل ریٹ سے خرید کر لے جا کے وہ خبر پہ چڑھایا، پھر وہاں سے اٹھی، پھر دکان پہ آئی، 10 20 چادریں ہی پورا گھومتی رہتی ہیں، پورے آنے والے زائرین کو گھماتی رہتی ہیں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کی، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کی، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے۔ 11 مہینے تجارت کریں، خوب کمائیں، اتنا کمائیں کہ 1 مہینہ بیٹھ کے کھا سکیں۔ لوگ پلان کرتے ہیں کہ اگر 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر کما لیں گے اور کچھ گھر بنا لیں گے، کچھ ملگیاں بنا لیں گے تو کرایہ اتنا آئے گا کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ جب اتنا دماغ اللہ نے دیا ہے، ایسی پلاننگ کر سکتے ہو کہ 20 30 سال 40 سال کما لیں اور کچھ کنسٹرکشن کر لیں، اس کے بعد ایسے بیٹھ کے کھائیں کہ پھر محنت کرنے کی، بڑھاپے میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا دماغ اللہ نے دیا ہے تو پھر یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ 11 مہینے کما لیں، 1 مہینہ بیٹھ کے کھائیں؟ 1 مہینہ پھر روزی روٹی کے مسائل میں تراویح چھوڑنا پڑے، روزے چھوڑنا پڑے، قرآن کی تلاوت چھوڑنا پڑے، مسجدوں کو ویران کرنا پڑے، پھر رمضان کا مذاق اڑانا پڑے، یہ سب بلا بدتر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آدمی کو جب اتنی تمیز اور عقل نصیب ہے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھانے کا پلان کر رہا ہے، تو رمضان کا 1 مہینہ بیٹھ کے کھانے کا پلان کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان میں پہلے سے زیادہ دکانیں آباد ہیں، رمضان میں پہلے سے زیادہ چوڑیوں کے دکان، جوتیوں کے دکان، کپڑوں کے دکان، فیشنوں کے دکان، سبزی اور فروٹس کے تجارتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر آدمی جو بزنس نہیں جانتا تھا، پہلے بزنس نہیں کرتا تھا، وہ شخص بھی اب ادھار لے کر حلیم کی بھٹی لگا رہا ہے، وہ شخص بھی ادھار لے کر تربوز اور خربوز کی بنڈی اور پائنیپل کی بنڈی ڈال رہا ہے، وہ شخص بھی اب فروٹس بیچ کر 1 مہینے میں کچھ کمانے کے لیے 2 4 بے روزگاروں کو پکڑ کر بنڈیاں لگا کر سب جگہ پر مال پہنچا کر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ نہ قرآن پڑھنا نصیب ہے، نہ استغفار نصیب ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نصیب ہے، کوئی عبادت آج رمضان نصیب ہونے کی وجہ سے سوائے 2 3 نمازیں کچھ پڑھ لیا اور ماحول کی مناسبت سے روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی اور تراویح پڑھا یا نہیں پڑھا، باقی سارا دماغ تجارت پر لگا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نحوست والی حرکت ہے کہ رمضان کا مہینہ ملے، عبادت سے محروم ہو جائے، پھر بھی تجارت میں ہی مگن رہے۔ صحابہ اکرام کا رمضان ہم نے بارہا عرض کیا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، شعبان کا چاند دیکھ کر وہ تجارتیں بند کر دیا کرتے تھے، شعبان کا چاند دیکھ کر وہ دکانیں بند کر دیا کرتے تھے، قرضے لینا دینا ہو تو حق ادا کر دیا کرتے، زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں نکال دیتے کہ رمضان کے مہینے میں غریبوں کو محتاجگی اور ضرورت کی وجہ سے روزے کی حالت میں گھر گھر پھرنا نہ پڑے، دکان جانا نہ پڑے زکوٰۃ مانگنے کے لیے۔ اس واسطے زکوٰۃ بھی شعبان کے مہینے میں دے دو تاکہ میں جیسے مالدار ہوں سکون سے رمضان گزاروں، غریبوں کو بھی زکوٰۃ اگر شعبان کے مہینے میں مل گئی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ سکون سے گزاریں گے۔ زکوٰۃ مانگنے، خیرات مانگنے کے لیے وہ ہر دن، ہر نماز، ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں چکر لگانا نہ پڑے۔ یہ پلان ان صحابہ کا ہوتا تھا کہ غریبوں کے بھی روزے کی وہ فکر کرتے تھے۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لائن لگوانے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے یہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے، اس واسطے سارے روزے دار ہیں یا روزے دار نہیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں برقعے میں ہیں، حجاب ہے نہیں ہے، بہر صورت وہ گلیوں میں نکل پڑی ہیں اپنا راشن کٹ لینے کے لیے۔ سمجھنا چاہیے کہ 11 مہینے کون کھلا رہا ہے؟
کیا آپ نے کہیں دیکھا کہ 11 مہینے بھی راشن کٹ تقسیم ہو رہا ہو کسی کے یہاں پر؟ 11 مہینے عورتیں راشن کٹ لینے کے لیے آتی ہیں، تو پھر 11 مہینے ان عورتوں کو، ان گھر والوں کو کون کھلا رہا ہے؟ جب 11 مہینے اللہ کھلا رہا ہے تو اس ایک مہینہ یہ طوفان بدتمیزی کیوں برپا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ تقسیم کرنے اور زکوٰۃ دینے میں بھی اس بات کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ پیسے کے ذریعے سے نکالنے کے بجائے کوئی کپڑے تقسیم کر رہا ہے، کوئی راشن کٹ تقسیم کر رہا ہے، سامنے والے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بعض اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، یہاں راشن کٹ تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، وہاں تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، تیسری جگہ تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، 5 8 10 جگہوں سے لے کر جمع کرتے ہیں۔ 1 سال تک رکھ کر کھایا نہیں جا سکتا، کیڑے پڑ جائیں گے، خراب ہو جائے گا، پھر راشن کرانہ اسٹور والے دکانوں کے پاس جا کر وہ آدھی ریٹ پر بیچ کر وہاں سے پیسے لا لیتے ہیں۔ یہ وہی حال ہوا نا، جو مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یوں چادر چڑھایا، دوسرے لمحے میں وہاں سے چادر ہٹی، پھر گھوم کر وہیں چادروں کی دکان پر واپس آ گئی، اور پھر وہاں آدھے ریٹ میں مجاور نے بیچ دیا، یہاں سے پھر فل ریٹ سے خرید کر لے جا کے وہ خبر پہ چڑھایا، پھر وہاں سے اٹھی، پھر دکان پہ آئی، 10 20 چادریں ہی پورا گھومتی رہتی ہیں، پورے آنے والے زائرین کو گھماتی رہتی ہیں۔ وہی حال راشن کٹ کا ہو رہا ہے۔ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بیمار ہے، دوائی دلائی جائے، اس کے گھر میں شادی ہے، اس کا نظام کیا جائے، یا اسے بچے کی فیس کا مسئلہ ہے وہ کچھ کرایا جائے، اس کے آپریشن کا مسئلہ ہے اس میں کچھ تعاون کرایا جائے۔ یہ ضرورتیں دیکھے بغیر میرا خیال یہ ہے کہ مجھے راشن دینا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے کپڑے بانٹنا ہے۔ ایک جوڑا کپڑے بانٹنے پر آج تک کوئی ہے اللہ کا بندہ جو ایک جوڑے پر پورے 12 مہینے 1 سال گزارا ہو؟ تو آپ ایک جوڑا ایک غریب آدمی کو دے دیں گے تو 12 مہینے وہ اسی جوڑے پہ گزارے گا۔ اس کی ضرورت پر خرچ کرنا، اس کی ضرورت کا لحاظ رکھنا، یہ تمیز نہیں ہونے کی وجہ سے کئی منکرات ہماری نیکیوں میں پائے جاتے ہیں، کئی گناہ ہماری نیکیوں میں پائے جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کے ضمن میں پتہ نہیں ہم کتنا امت کا خسارہ کر رہے ہیں۔ تو عبادت کے مہینے کو عبادت کا مہینہ بنائیں، تجارت کا مہینہ نہ بنائیں۔